السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ لوگوں سے بات ہوئی تھی اس بارے میں کہ شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مسجد النبوی کی جو عمارت ہے اس کے باہر کے ریجن میں جو مسجد النبوی ہی کا حصہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی باضابطہ نماز ہوتی ہے اور وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ احاطہ ہی صحیح لیکن وہ مسجد کا حصہ ہی ہے، عمارت کا حصہ نہ صحیح۔ اس کے اندر ان کے ساتھ جو معاملہ ہو اسے لے کر میں نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات کی اور قرآن کریم کی آیت کے کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو بیان کیا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوالات بھیجے ہیں اس سلسلے میں، ان کو آج میں دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ میری پرسنل رائے اور تجزیہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو سب سے اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا عوام کے پیسے پر عمرہ کرنا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، اس کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے قوانین کیا ہے۔ کیا پاکستان کے قانون میں وہ شخص جو ایوان میں جا کر بیٹھتا ہے، وزیر اعظم ہو یا منسٹر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا جو کوئی بھی ہو، کیا اس کو اس کی جو کانٹریکٹ وہ سائن کرتا ہے، جو حلف لیتا ہے اور کانٹریکٹ ہے، کیا اس کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ سرکار اس کا خرچہ اٹھائے گی حج اور عمرے کا؟ اگر تو یہ ان کی اس کے اندر داخل ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا، ہم کہیں جاب لیتے ہیں تو جاب والے کہتے ہیں بھائی آپ کی 15 دن کی چھٹیاں پیڈ ملیں گی آپ کو، یا ہم آپ کو باہر کے ممالک میں ہوتا ہے نا، ہم آپ کو سالانہ ٹکٹ دیں گے کہ آپ اپنے گھر جا سکیں۔ ایسی کوئی چیز اگر ان کی جاب ڈسکرپشن کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ اس جاب ڈسکرپشن کرنے والے کو یہ سہولیات فراہم کی جائیں گی تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر نہیں لکھی ہوئی اور اس کے علاوہ اس کے باوجود یہ شاہ خرچیاں کرتے ہیں اور عوام کے پیسے پر حج اور عمرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ صاحب استطاعت ہیں، تو یہ تو چوری ہو گئی، ایک طریقے کی دھوکہ ہو گیا نا، لوٹ و کھسوٹ ہو گئی، کرپشن ہو گئی۔ تو کرپشن کر رہے ہیں آپ۔ اچھا، آپ کے ملک میں لوگوں کو سہولیات، بیسک سہولیات نہیں ہیں موجود، اور آپ جو ہے 75 لوگوں کو لے کر یا 74 لوگوں کو لے کر اپنے خاندان کے 16 افراد کو لے کر آپ چلے گئے عمرہ کرنے کے لیے سرکاری لیول پر۔ اچھا، اب اس کے اندر جو بات سامنے آئی ہے، ساتھ کچھ تجزیے بھی ایڈ کریں گے کہ بھئی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے خرچے پر گئے، ہم اپنے خرچے پر گئے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی زبردست شد و مت کے ساتھ ان کی طرف سے ترجمانی بھی آئی ہے حکومت کے ریپریزنٹیٹیوز کی طرف سے۔ تو اے این پی کی طرف سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جب یہ دعوت دی گئی کہ آپ بھی سرکاری لیول پہ چلیں ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے تو اپنے خرچے پہ جائیں گے، سرکاری اس پہ نہیں جائیں گے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے ہم جا رہے ہیں تو اب ہم اپنے پیسے سے جائیں گے، ہم کیوں حکومتی خرچے پر جائیں گے، کیوں ہم عوام کے ٹیکس منی کو اس لیے استعمال کریں گے؟ تو اگر تو یہ بات شروع سے ہی واضح ہو جاتی کہ ہر ایک نے اپنے اپنے خرچے پر عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو اے این پی کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اے این پی کا ایسا کرنا اس بات کی طرف ایک بڑی واضح دلیل ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اللہ تعالیٰ کے گھر بغیر بلاوے کے کوئی آ نہیں سکتا، اور اس کے اندر لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ چور بازاری کے ذریعے اپنے لیے معاملات کریں گے تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ کہ جس کے اندر معاملہ خالص نہ ہو، کیونکہ عبادت جو ہے وہ خالصیت مانگتی ہے، تو خالص ہونا چیزوں کا بہت ضروری امر ہے۔ اچھا، علاوہ ازیں ایک اور بڑا زبردست پوائنٹ میرے ذہن میں آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بات ہونی چاہیے کہ یہ جتنے لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں، ان میں سے اکثر کے اوپر پچھلے کئی سال سے ملک چھوڑنے کی پابندی تھی، ان میں سے کچھ لوگوں کے پاسپورٹ بھی ضبط تھے، تو عمرے کے بہانے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے نا، وہ ریلیجیسلی آپ ایموشنلائز کرتے ہیں لوگوں کو نا، ریلیجیسلی آپ ان کو ایموشنس میں ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ریلیجن کا پتہ کھیلنا، ریلیجن کا پتہ کھیل کے انہوں نے اپنے پاسپورٹس نکلوا لیے، جن کے اوپر ٹریول بینز لگے ہوئے تھے وہ سب وڈرا ہو گئے، اور عمرہ بہانہ ہو گیا کہ ہم نیک کام کے لیے جا رہے تھے، ہم تو نیک کام کے لیے جا رہے تھے اس لیے ہم نے پاسپورٹس لیے ہیں، تو پاسپورٹس بھی آ گئے، اب جو مرضی جائے کرتے پھریں۔ اینی وے، میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر میرا پرسنل زاویہ ہے، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو پاسپورٹس مانگے گئے ہیں ٹریول کے لیے،
یہ پاسپورٹس اپنے نکلوانے کا ایک ذریعہ. یہ سیاستدان جو ہے نا، سیاستدان ہوتے ہیں. اینی وے، تو لوگوں کے ٹیکس منی جو ہے وہ آپ کو اس لیے نہیں دی جاتی کہ آپ اس کے اوپر اپنی پرسنل عبادات، یہ دیکھیں نا انفرادی عمل ہوتا ہے، عمرہ کرنا، حج کرنا. اور یہ تو صاحب ثروت لوگ ہیں یار، یہ تو اتنے صاحب ثروت لوگ ہیں کہ یہ چاہیں تو پورے پاکستان کو حج کروا سکتے ہیں، اتنا اللہ نے انہیں دیا ہے. اور شاید پھر بھی بچ جائے ان کے پاس پیسہ، اتنا اللہ نے مال دیا. اس کے باوجود اگر آپ سرکاری پیسے کے اوپر، سمجھ نہیں آتا مجھے، وہی 74 لوگ، ان میں سے 16 آپ کے اپنے فیملی ممبرز ہیں. اچھا پوچھا کہ 74 لوگ لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی یار؟ وہ کہتے ہیں وہ اتنے سارے جو ہمارے ساتھ میں گٹھ جوڑ کیے ہیں نا، کہ یہ اس کو بھی ملا لیا، اس کو بھی ملا لیا، سب کو ملا لیا، تو اب ساری پارٹیوں کے لوگ جائیں گے نا ریپرزنٹیٹیو، تو وفد تو بڑا نظر آئے گا آپ کو. عجیب بات ہے. اچھا پچھلی حکومت کے ایک صاحب کو وہاں مکہ معظمہ میں دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ بھی پھر سرکاری پیسے پر آئے ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہماری پارٹی میں خان صاحب نے اس چیز کے اوپر سخت پابندی لگائی ہوئی ہے، تو ہماری پارٹی میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم سرکاری پیسوں پر حج اور عمرہ کریں یا زیارت کریں مکہ مدینہ کی، ہم اپنے پیسے سے یہاں آئیں. اینی وے، این پی کے بیان کے بعد کچھ بات ڈبل ہو گئی ہے، ڈبل سٹینڈرڈ بات ہو گئی ہے کہ ایک طرف سے ایک بات آ رہی ہے اور دوسری طرف سے آپ کے اتحادی ہی ایک اور بات کر رہے ہیں. تو بہت ساری باتیں ہیں جن کو سامنے آج آپ کے رکھنا تھا، اور کچھ اپنا بھی تجزیہ ریاکشن کی صورت میں آپ کو دینا تھا. کہ دیکھیں، اگر کوئی آدمی غلط ہے نا تو اس کو غلط کہنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے، چاہے کوئی ہو. اگر کوئی صحیح ہے تو اس کو صحیح کہنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے، کوئی ہو. تو اس کے اندر ہم پارشلی سائڈ وائڈ نہیں لیتے. بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جو بات ہے وہ ہے، دو رائے تو ہے نہیں. تو اب جب کہ بات کنفلکٹنگ ہو جائے تو پھر آپ نے دونوں طرف کی رائے بھی سامنے رکھنی ہوتی ہے، اور پھر خود بھی اپنا اوپر کا ڈپارٹمنٹ یوز کرنا ہوتا ہے. تو اچھا، اب ان دو چیزوں کو اب خلط ملط نہیں کر سکتے. وہ جو بات ہوئی مدینہ منورہ میں، مسجد النبوی میں، احاطے میں ہی ہوئی، وہاں پر بھی ادب ملحوظ خاطر رکھنا تھا. کیونکہ آپ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں موجود ہیں، جہاں پر آتے ہوئے بادشاہان وقت بھی اس عالم میں آتے تھے کہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ کے مدینے کی حدود میں داخل ہوتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں تھاٹ پروسیس. اور ہم دندناتے پھرتے ہیں مدینے میں جیسے کہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا ہے. اور وہ بادشاہ وقت جنہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد اس کی توسیع کرنے کے بعد جب خود آتے اپنی توسیع کو دیکھنے کے لیے، تو بطور مجرم شہر مدینہ میں داخل ہوتے. ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں، ایسے خلفاء بھی گزرے ہیں. تو اب آپ دیکھیں، سوچنے کا ایک زاویہ ہوتا ہے. مدینے میں ادب سے آپ دیکھیں نا، کتنے بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں جو مدینے میں چپل بھی نہیں پہنتے تھے، حالانکہ شریعت نے منع نہیں کیا. وہ ان کی محبت کا تقاضا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہاں پر چپے چپے پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہیں، ہم ان قدم مبارک کے اوپر چپل سے کیسے چلیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ شریعت کا نہیں، محبت کا تقاضا ہے، ان کی محبت ہے، لیکن شریعت نے منع نہیں کیا. اچھا، جہاں تک مسجد نبوی کے باہر کا جو احاطہ ہوتا ہے نا، جہاں پر لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں پر تو لوگ جی چپلوں اور جوتوں سے چلتے ہیں. ہاں، چونکہ وہ عمارت کے باہر کا حصہ ہے، کارپیٹڈ ریجن نہیں ہے نا وہ، لیکن وہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے. وہ مسجد کے ہی حصے میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ وہ احاطے کے اندر ہے وہ علاقہ. تو باضابطہ آپ دیکھیں، جمعہ ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ہم نے کئی دفعہ وہاں نماز پڑھی. ہوٹل سے نکلتے تھے گیٹ سے، وہیں اندر داخل ہوتے تھے اور اسی احاطے میں نماز پڑھتے تھے. اب آپ لیٹ ہو جائیں ذرا سا تو آپ کو اندر عمارت کے اندر تھوڑی، عمارت تو بھر جاتی ہے، بہت جلدی بھر جاتی ہے. تو کووڈ کے دنوں میں ذرا رش کم ہو گیا تھا، لیکن جیسی چیزیں بحال ہوتی ہیں تو بالکل بھر جاتی ہے. اینی وے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں سے کہ مدینہ شہر کی عزت کا یہ عالم ہے، تو مسجد نبوی کی عزت کا کیا عالم ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہاں پہ شور شرابے کیے جائیں اور کسی پر بات کی جائے. وہاں پر بھی ادب کمال پہ ہونا چاہیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مسجد سے نکلے، کوئی ہماری شے لے کر بھاگ گیا تو کیا ہم آواز بھی نہ دیں کہ یہ لے کے ہماری چیز لے کے بھاگ گیا؟ میں کہا میں کوئی مسجد کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ہم تو مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں. کوئی آپ کی شے لے کے بھاگا بھی نہیں،
کہ آپ اس کو پکڑتے کہ چور ہے، پکڑو 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 پکڑو، ہیں؟ ایسا معاملہ تو نہیں تھا. ہم نے تو ایک شخص کے خلاف گھیرا تنگ کر کے آوازیں لگانی شروع کر دیں. یہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ ہوں، ہم توجیحات ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم اپنی غلطی کو غلطی نہ کہے کوئی، یہ ہمارا حق تھا کیونکہ ہم نے ایک غلط آدمی کو وہاں پایا تو ہم نے اس کے اوپر آوازیں کسنی شروع کر دی. پھر ایسی ہی بات تھی تو مدینے والوں کو یہی اسلوب اپنانا چاہیے تھا. جب مدینے میں کوئی شخص داخل ہوتا جو وقت کا مجرم ہوتا تو چاہتے کہ پھر یہی اسلوب اپنانا، لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ مدینہ شہر ہے ادب کا، اور مسجد النبوی اس شہر میں ادب کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز جگہ ہے. اس لیے وہاں پر جو محبان ہیں، جو محبت رکھنے والے دل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو سانس بھی لو آہستہ. حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی کہ گویا اس نے میری حیات میں زیارت کی. ایسے ہے کیونکہ انبیاء کے لیے یہ چیز حرام ہے، زمین کے لیے کہ انبیاء کے اجساد کو چھوئے بھی. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. ایک لمحے کو سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ظاہری حیات مبارکہ میں مسجد النبوی میں یوں ہی موجود ہوتے تو کیا یہ جم غفیل ایسا ہی کرتا جیسا کہ اس نے کیا اس معاملے میں؟ کبھی بھی نہیں کرتا. تو چونکہ نہیں کرتا اس لیے انبیاء کی کیفیت وہی ہوتی ہے، چاہے ظاہر میں ہو یا پردہ فرما لے. ادب کا مقام وہی رکھنا ہوتا ہے کہ عاشقان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. بہرحال غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح اور غلط میں امتیاز بھی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار سے نوازا ہے تو ہم لوگوں کے پیسوں پہ جو ٹیکس منی ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے یوں نہ کھائیں، بلکہ اسے ان لوگوں پر لگائیں جنہوں نے یہ ٹیکس دیا ہے. ٹیکس اس لیے نہیں دیا کہ ہم امیر سے امیر ہوتے چلے جائیں، ہم کرپشن کریں، بڑے پیمانے پہ کرپشن کریں. پیسہ زیادہ آ رہا ہے تو کرپشن بھی زیادہ کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ پیسہ اگر لوگوں پر لگے گا، لوگوں کی فلاح و بہبود پر لگے گا، اور لوگوں کو لگے گا کہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں وہ ہم پر لگ رہے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس پیسے کو صحیح معنوں میں سسٹم میں دوبارہ دیں گے. تب انہیں لگے گا کہ پیسہ واپس روٹیٹ ہو کے ہم پر ہی لگ رہا ہے. لیکن انہیں لگے گا کہ پیسہ جا تو رہا ہے پر واپس نہیں آ رہا، کہیں اور جا رہا ہے، تو وہ بھی پھر ٹیکس نہیں دیں گے. اینی وے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.